بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے توبہ۔ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے، جس میں ہر اس شخص کو توبہ کا راستہ بتایا گیا ہے جسے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنی عاقبت کا انتظام کرنا چاہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احساس جرم سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہتر توبہ و استغفار کا بتانے والا کوئی نہیں۔ گناہگاروں کی زندگی کا بہترین سہارا توبہ ہے، لیکن یہ وہ منزل ہے جہاں معصوم کی عملی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اس میں گناہوں اور غلطیوں کا گزر نہیں ہوتا۔ پھر بھی یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے گناہگاروں کو مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھا دیا اور اس لہجے سے آشنا بنا دیا جس میں گفتگو کرنے کے بعد سارے گناہ قابل بخشش ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے۔ امام سجاد کی یہ دعا توبہ کرنے والوں کے لیے گناہوں کے اندھیروں میں بہترین شمع راہ ہے۔ دعائے توبہ کا ترجمہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے وہ پروردگار جس کے صفات تک توصیف کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور اس کے کرم سے امیدواروں کی امیدیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس کی بارگاہ میں نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اور وہ عبادت گزاروں کے خوف کی آخری منزل ہے اور پرہیزگاروں کی خشیت قلب کی آخری انتہا ہے۔ خدایا تیرے سامنے وہ بندہ حاضر ہوا ہے جسے گناہوں کے ہاتھ کروٹ بدلوا رہے ہیں اور غلطیوں کی مہار کھینچے لی جا رہی ہے۔ شیطان اس پر غالب آ چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے تیرے اوامر میں کوتاہی کی ہے اور تیرے منہیات کو اختیار کر لیا ہے، جیسے وہ تیری قدرت سے بے خبر ہے یا تیرے احسانات کا منکر ہو گیا ہے۔ لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھ کھل گئی اور گمراہی کے بادل چھٹ گئے، تو اس نے خود اپنے نفس پہ کیے ہوئے ظلم کا حساب کر لیا اور اپنے رب کی مخالفتوں کے بارے میں غور و فکر کر لیا، اور یہ دیکھ لیا کہ اس کے اکثر گناہان کبیرہ میں سے ہیں اور اکثر مخالفتیں بڑی بڑی ہیں۔ تو اب وہ تیری طرف امیدوار کرم بن کر آ رہا ہے اور تجھ سے شرمندہ بھی ہے۔ اس نے تیرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی رغبت کا رخ تیری طرف موڑ دیا ہے، یقین اور طمع بخشش کے ساتھ تیرا ارادہ کر لیا ہے اور اخلاص کے ساتھ تیرا خوف لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا ہے اور تیرے علاوہ کسی صاحب جبروت کا خوف بھی نہیں رکھتا ہے۔ تیرا بندہ تیرے سامنے فریادی بن کر حاضر ہوا ہے اور احساس ذلت سے نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہے، اور تیری عزت کے سامنے اپنی ذلت کے خیال سے سر جھکائے ہوئے ہے، اور خشوع و خضوع کی بنا پر اپنا وہ راز تجھ سے بیان کر رہا ہے جسے تو اس سے بہتر جانتا ہے، اور اس احساس ذلت کی بنا پر ان گناہوں کو گنوا رہا ہے جن کا حساب تیرے پاس اس سے زیادہ مکمل ہے۔ اپنے عظیم جرائم اور رسوا کن قباح کی بنا پر تیری بارگاہ میں فریادی ہے، جن میں وہ گناہ بھی شامل ہیں جن کی لذت ختم ہو چکی اور ذمہ داری باقی رہ گئی ہے، اور ان کا حساب بہرحال دینا ہے۔ اب اگر تو عذاب کر دے گا تو تیرے عدل کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اگر معاف کر دے گا تو یہ تیرے رحم و کرم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ رب کریم ہے جس کے لیے بڑے گناہوں کا معاف کر دینا بھی بڑا کام نہیں ہے۔ خدایا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تیرے حکم دعا کی تعمیل کے لیے،
اور وعدہ قبولیت کی تکمیل کے لیے کہ تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، میرا سامنا اپنی مغفرت کے ساتھ فرما، جس طرح کہ میں نے تیرا سامنا اپنے اعتراف گناہ کے ساتھ کیا ہے، اور مجھے گناہوں کی قتل گاہوں سے اسی طرح بلند کر دے جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیری بارگاہ میں گرا دیا ہے۔ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، جس طرح تو نے انتقام میں مہلت سے کام لیا ہے۔ خدایا اپنی اطاعت میں میری نیت کو ثبات عطا فرما، اور اپنی عبادت کے سلسلے میں میری بصیرت کو مستحکم بنا دے۔ مجھے ان اعمال کی توفیق کرامت فرما جو گناہوں کی کثافت دھو دیں، اور مجھے اپنے دین اور اپنے نبی کے راستے پر اس دنیا سے اٹھانا جب میری مدت حیات پوری ہو جائے۔ خدایا میں اس مقام پر اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ، ظاہر و باطن، جدید و قدیم گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اس شخص کی طرح جو دوبارہ معصیت کے بارے میں سوچتا بھی نہ ہو اور غلطی کی تکرار کا خیال بھی نہ رکھتا ہو، جب تو نے خود اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اب اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ کو قبول کر لے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اپنے عہد کے مطابق اپنی محبت کو لازم قرار دے دے، اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تیرے ناپسندیدہ اعمال نہیں کروں گا، اور یہ ضمانت دیتا ہوں کہ قابل مذمت افعال کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا، بلکہ یہ عہد کرتا ہوں کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ خدایا تو میرے تمام افعال سے مجھ سے زیادہ باخبر ہے، لہذا جو کچھ تو جانتا ہے سب کو معاف کر دے، اور مجھے اپنی قدرت سے اپنی طرف موڑ لے۔ خدایا میرے ذمے وہ غلطیاں بھی ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کو میں بھول گیا ہوں، لیکن سب تیری ان آنکھوں کے سامنے ہیں جن پر نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، اور اس علم میں محفوظ ہیں جہاں سہو و نسیان کا گزر نہیں ہوتا۔ لہذا اب انہیں تبدیل کر دے اور ان کا بوجھ میری گردن سے اتار دے، اور ان کی گراباری کو ہلکا بنا دے، اور اس بات سے محفوظ بنا دے کہ دوبارہ ایسا اقدام کر سکوں۔ خدایا مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی توبہ پر بھی تیری حفاظت ہی سے قائم رہ سکتا ہوں، اور میرے گناہوں سے باز رہنا بھی تیری طاقت ہی سے ممکن ہے، لہذا مجھے بقدر لازم طاقت عطا فرما، اور گناہوں سے روکنے والی عفت کے ذریعے میری سرپرستی فرما۔ خدایا اگر کوئی بھی توبہ کرنے والا بندہ تیرے علم غیب میں اپنی توبہ کا توڑنے والا اور گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانے والا ہے تو میں اس امر سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہو جاؤں۔ تو میری توبہ کو ایسی توبہ بنا دے جس کے بعد توبہ کی ضرورت نہ پڑے، ایسی توبہ جو تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دے اور آئندہ کے تحفظ کا انتظام بھی کر دے۔ خدایا میں اپنی جہالت کی معذرت چاہتا ہوں اور اپنے برے اعمال کی معافی کا طلبگار ہوں، لہذا مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اپنے کرم کی بنا پر پناہ دے دے، اور اپنے تفضل کی بنا پر اپنی عافیت کے ذریعے میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے۔ خدایا میں اس بات سے توبہ کر رہا ہوں جو تیرے ارادے کے خلاف یا تیری راہ محبت سے الگ ہو، چاہے وہ نفس کے تصورات ہوں یا آنکھوں کے اشارے یا زبان کی حکایات، ایسی توبہ جس کے بعد ہر عضو عذاب سے محفوظ ہو جائے اور تیری اس سطوت سے مامون بن سکے جس سے تمام حدود سے تجاوز کرنے والے خوف زدہ رہتے ہیں۔
خدایا اپنی بارگاہ میں میری تنہائی پر اور اپنے خوف سے میرے دل کے لرزہ پر اور اپنی ہیبت سے میرے ارکان وجود کے اضطراب پر رحم فرما کہ میرے گناہوں نے مجھے تیرے سامنے رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ اب اگر میں خود ساکت ہو جاؤں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور اگر اپنی سفارش کرنا چاہوں تو میں سفارش کا اہل نہیں ہوں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری خطاؤں کے بارے میں اپنے کرم کو میرا شفیع بنا دے، اور میری غلطیوں پر اپنی معافی کی نگاہ التفات ڈال دے۔ مجھے اپنے عقاب کی سزا نہ دینا اور مجھ پر اپنی چادر کرم کو پھیلائے رکھنا اور ردائے پردہ پوشی کا سایہ برقرار رکھنا، اور میرے ساتھ اس صاحب عزت جیسا برتاؤ کرنا جس کی بارگاہ میں بندہ ذلیل فریاد کرے تو اسے رحم آ جائے، یا اس غنی جیسا سلوک کرنا جس کے سامنے بندہ حقیر آ جائے تو اسے سہارا دے دے۔ خدایا میرا محافظ کوئی نہیں ہے، لہذا اب تیری عزت ہی میری محافظ بن جائے، اور میرا شفیع کوئی نہیں ہے، لہذا تیرا فضل و کرم ہی شفیع بن جائے، اور مجھے میری غلطیوں نے خوف زدہ کر دیا ہے تو تیری معافی ہی مطمئن بنا دے۔ ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب انجام کار سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں ہے، اور نہ اپنے بدترین اعمال کو اس وقت بھول جانے کی بنا پر ہے۔ یہ تو سب اس لیے ہے کہ تمام زمین آسمان والے سن لیں کہ میں اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں اور توبہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ شاید کسی بندہ مومن کو میرے بدترین مواقف کی بنا پر میرے حال پر رحم آ جائے، اور ان سخت ترین حالات کی بنا پر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اور مجھے اس کی وہ دعا حاصل ہو جائے جو تیری بارگاہ میں زیادہ شنوائی کے قابل ہو، اور وہ سفارش حاصل ہو جائے جو میری سفارش سے زیادہ مستحکم ہو، اور اس کے ذریعے مجھے تیرے غضب سے نجات مل جائے اور تیری رضا سے کامیابی حاصل ہو جائے۔ خدایا اب اگر ندامت کا نام توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں، اور اگر معصیت کو چھوڑ دینے کا نام تیری بارگاہ میں واپسی ہے تو میں سب سے پہلے واپس آ رہا ہوں، اور اگر استغفار کے ذریعے گناہ گر جاتے ہیں تو میں استغفار کرنے والا ہوں۔ خدایا جس طرح تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کا وعدہ کیا ہے، دعا پر آمادہ کیا ہے اور استجابت کا اشارہ دیا ہے، اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے مایوس واپس نہ کرنا۔ تو تمام گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور تمام خطا کاروں اور پلٹ کر آنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح ان کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح ان کے ذریعے گناہوں سے باہر نکالا ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو روز قیامت اور روز فقر و احتیاج ہماری شفیع بن سکے۔ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے اور تیرے لیے مرحلہ بھی انتہائی سہل اور آسان ہے۔ اللہم صلی